خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج ہم ایک انتہائی ایسے سنگین مسئلے پہ بات کریں گے جو نفسیاتی اور ذہنی مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے نوجوان کو بے شمار مسائل کا سامنا ہے۔ ہمارا نوجوان جو سوشل میڈیا کی چکا چوند اور سوشل میڈیا کے وجہ سے تنہائی کا شکار ہے، وہ نوجوان جس کو اپنی زندگی میں جسمانی سرگرمیوں، کھیلوں کی طرف رغبت حاصل کرنی تھی، وہ اس سے کوسوں دور چلا گیا۔ وہ تعلیم، جس کو ایسا نظام تعلیم جو اس کی زندگی کے اس حصے میں انتہائی اہم تعلیمی مراحل کو طے کرتا ہے، اس دوران اس کو اپنے جسمانی ہارمونز کی کارگزاریوں اور اپنے آپ کو بلوغت کی طرف گامزن ہونے کے دوران کرنا پڑتا ہے۔ میٹرک اور ایف ایس سی کے امتحانات بھرپور تیاری کی وجہ سے اکثر نوجوان مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مایوسی اور امید کے درمیان ایمان ہوتا ہے۔ نوجوان جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ ان کی کم ہمتی ہے۔ وہ ہمت گیو اپ کر دیتے، ہمت نہیں کرتے، ان کو ہمت کرنی چاہیے، لیکن صحیح رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہو کر تنہائی پسند اور پھر وہاں سے انتہائی قدم اٹھا دیا، جو کہ اسلام میں اور مسلمانوں کے لیے بڑا اہم سبق ہے کہ مایوسی کفر ہے۔ امید، اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی انسان کے ازالے کے لیے اس کے راستے نہیں بند کیے، بلکہ اللہ کی رحمت اس کی زندگی کے آخری لمحے تک اس کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت کے کبھی دروازے بند نہیں ہوئے۔ اللہ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے، کیونکہ بطور انسان ہم اپنی زندگی میں سہولتوں کے نام پہ جو ہم نے اپنی زندگانی سے زندگی ختم کر دی، اپنی زندگی کے معنی ختم کر دیے، تو یقیناً اس طرح کے مسائل ہوں گے۔ تو نوجوان جو ہیں ان کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ اس بات کو سمجھیں کہ خودکشی کیوں ہوتی ہے اور اس کے نقصان، اس سے بچنے کے کیا طریقے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس بات پہ روشنی ڈالیں گے کہ خودکشی کیوں ہوتی ہے۔ زندگی میں ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے جس کی وجہ سے زندگی میں بے شمار اذیتیں برداشت کرنی ہوتی ہیں۔ وہ لمحہ کم ہمتی کی وجہ سے انسان کھو دیتا ہے، اور پھر اسی احساس جرم میں اور اس احساس کی وجہ سے وہ پھر اپنی زندگی سے مایوس اور پھر تنہائی کا شکار ہوتے ہوتے انتہائی قدم اٹھا لیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، انسان کو جو زندگی ہے یہ اللہ کی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی دی، اللہ کو زندگی سے پیار ہے، اور زندگی کی حفاظت کرنا بھی جہاد ہے۔ زندگی کو بچانے کے لیے بھی میدان عمل میں آنا جہاد ہے۔ کبھی بھی انسان کو اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر کام کرنے کا نہیں کہا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام اپنے اولین دور میں 13 برس تک جنگ نہیں کی۔ جنگ اسلام میں تبھی کرنی پڑی جب اس کی ناگزیر وجوہات تھیں۔ عزیزان گرامی، اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، یہ اللہ کی اس کائنات میں بہت بڑی اسکیم ہے، انسان کو پیدا کرنا۔ عہد الست کے بعد عہد نکاح، تاکہ میاں بیوی کو ایک ایسے خاندان کی تعمیر کروائی جو کہ معاشرے میں فعال کردار ادا کرے، تاکہ زندگی پنپتی رہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ وہ دن قیامت کا دن ہوگا جس دن اس دنیا میں کوئی انسان جنم نہیں لے گا
جس دن انسانوں کا جنم بند کر دیا جائے گا اس دن قیامت آ جائے گی۔ تو کسی صورت بھی ہمیں مایوس نہیں ہونا، بطور نوجوان، بطور انسان، بطور فرد، کسی بھی زندگی کے لمحے میں اگر ہم تنہائی کا شکار ہو جائیں اور ہمارے اندر ڈپریشن پیدا ہو جائے۔ دیکھیں ڈپریشن پیدا ہر شخص کی زندگی میں ڈپریشن پیدا ہوتا ہے، لیکن جو قناعت پسند انسان ہے اس کی زندگی میں کبھی ڈپریشن نہیں آ سکتا، کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں یہ بات طے کر لی ہوتی ہے، وہ بڑے بڑے خوابوں کے پیچھے نہیں بھاگتا، وہ اپنی استطاعت کو، اپنی طاقت کو مد نظر رکھتا ہے۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں اور وہ کامیاب ہیں جو چھوٹے چھوٹے مقاصد کا تعین کرتے ہیں اور پھر ان مقاصد کو پا لینے کی جستجو کرتے ہیں، اور قدم سے قدم، چھوٹے چھوٹے قدموں سے زندگانی۔ آپ دیکھیں نا کہ زندگی میں آپ رات کے وقت گاڑی چلاتے ہیں، جو لوگ ڈرائیو کرتے ہیں تو، یا دھند کے اندر، فاگ کے اندر آپ ڈرائیو کرتے ہیں تو آپ کے پاس چھوٹی ہیڈ لائٹ کے ساتھ ایک خاص فاصلے تک آپ طے کرتے کرتے اپنی منزل مقصود پر پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح ہماری زندگی میں بھی بے شمار مسائل ہیں۔ اس دنیا میں کسی بھی چیز کی گارنٹی کوئی نہیں، اللہ نے کسی بھی چیز کی کسی بھی شخص کو کوئی گارنٹی نہیں دی۔ ہاں یہ کہا ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، تو کوشش کر، جستجو کر، تجھے وہ دوں گا، وہ ملے گا، کیونکہ نتائج کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہر وقت حالات، واقعات کار فرما ہے، یہ بھی ہمارے ساتھ اسی طرح چل رہے ہیں۔ اب جب انسان سہل کوش سہولتوں کا شکار ہو جائے، اپنی جو فطری زندگی سے دور ہونا شروع ہو جائے، تو پھر یقیناً اس کو مسائل کا سامنا تو کرنا پڑے گا۔ جب یہ مسائل اس کے سامنے آئیں گے تو پھر ان سے عہدہ بر ہونے کے لیے بھی اس کو کام کرنا ہے، کیونکہ انسانی فطرت ہے۔ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے توحید رکھ دی، انسان ہر صورت اپنے رب کو پکارتا ہے۔ بڑی بدقسمتی سے ایسے انسان جو بھٹک گئے، جن کو شیطان نے بھٹکا دیا، حالانکہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، لیکن وہ بھٹکا دیا، وہ اس کی باتوں میں آ کے ورگلائے گئے، اور وہ جس سے مانگنا چاہیے، جس سے مدد، جو قوت کا سرچشمہ ہے، ساری قوت اللہ کی ہے، اور اللہ کے پاس جو قوت ہے، طاقت ہے، اختیار ہے، کیونکہ وہ مالک ہے اس کائنات کا، تو وہ شیطان کے بتائے ہوئے راستے پہ جب چلتے ہیں تو وہ خود کو دھوکہ دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب قحط سالی ہو گئی تو پھر بادل کا کوئی دیوتا بنا دیا، آگ کو پوجنا شروع کر دیا، ہواؤں کو پوجنا شروع کر دیا، ہر وہ چیز جس سے ان کو خطرہ محسوس ہوا یا ان کو فائدہ محسوس ہوا اس کی عبادت شروع کر دی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ ساری، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اعلان کیا انہوں نے عقیدہ توحید کا، تو انہوں نے کہا میں جب چاند کو دیکھتا ہوں، میں سورج کو دیکھتا ہوں تو ایک وقت کے بعد یہ غروب ہو جاتے ہیں، تو جب یہ غروب ہو سکتے تو یہ رب نہیں ہو سکتے، اس لیے میں ایک وحدہ لا شریک لہ، ایک رب پر ایمان لانا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، اس وقت پاکستان میں خودکشی کا جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق ہے 14,000 سالانہ خودکشیاں ہونی شروع ہو چکی ہیں، جو کہ ایک بڑی سنگین صورتحال ہے۔ ہمیں اپنے نوجوان کو امید دلانی ہے، انہیں مایوسی سے، کفر سے واپس، ان کی جو کم ہمتی کی وجہ سے جو ان کو مسائل پیدا ہو گئے، وہ شارٹ کٹ اور کام نہ کرنے کی طرف وہ جا رہے ہیں۔ ہم نے ان کو یہ یاد دلانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، کہ اے اللہ میرا کام آسان کر دے، مدد مانگنے کی ترغیب دی ہے۔ تو جب یہ مدد مانگیں گے، یہ سوشل میڈیا پہ پب جی جیسی ویڈیو گیمز کھیلنا شروع کریں گے، تنہائی کا شکار ہوں گے، کوئی ایسی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کریں گے، ورزش نہیں کریں گے، تو یقیناً آہستہ آہستہ یہ تنہا ہو جائیں گے، ڈپریشن آئے گا۔ اور ڈپریشن جو ہے، اس کی 3 وجوہات ہیں، یہ 3 اس کو 3 طریقوں سے ہم اس سے عہدہ بر ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، اگر آپ کی سوچ مثبت ہو جائے، اور سوچ آپ کی مثبت تب ہوتی ہے جب آپ کا حلقہ احباب یا جن لوگوں کی آپ صحبت میں بیٹھتے ہیں وہ مثبت ہیں،
مثبت لوگ وہ جو امید، یقین اور ایمان کی بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انسان سے 4 وعدے کیے ہیں۔ آپ اللہ کے وعدہ جو ہے 4 طریقے بتا دیے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، یعنی کہ بتا دیا کہ اگر تو اے شخص تو ایمان لے آئے، نیک عمل کرے، سیدھے راستے پہ چلے تو تجھے معافی دے دی جائے گی، تجھے معافی دے، اور جب تجھے معافی دے جائے تمہارے اندر ایک یقین آ جائے گا، ایمان آ جائے گا، جس کی وجہ سے تم کفر کی طرف یعنی کہ مایوسی کی طرف نہیں جاؤ گے۔ آج اگر آپ ہندوستان میں دیکھیں تو وہاں پہ خودکشیوں کا جو ریٹ ہے وہ پاکستان سے کئی 100 گنا زیادہ ہے، کیونکہ یہ لوگ تنگ نظر، تنگ دل، ان کی جو دل ہے اس کے اندر وہ ایمان ہی نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ بڑی جلدی خودکشی کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ ہمارے نوجوان صرف اور صرف زیادہ تر نوجوان جو تعلیمی نظام کی وجہ سے وہ جو ان کی ٹین ایج کے اندر، ایسی عمر کے اندر جس کے اندر ان کو زیادہ سے زیادہ تفریحی سرگرمیاں اور جسمانی سرگرمیوں میں حصہ لینا چاہیے، اس وقت ان کے میٹرک کے امتحانات اور FSC کے امتحانات ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ سارا دن ٹیوشنز پڑھ کے، بکس میں جا کے، ان کی جو نوجوان ہیں ان کی شخصیت میں وہ چیز ہی پیدا نہیں ہو رہی۔ تو ہم یہ بھی کہیں گے کہ اس کے بھی غور کرنا چاہیے، نصاب بدل دینے سے کچھ بھی نہیں ہونے والا، نظام بدلنا پڑے گا، کیونکہ زندگی ایک لمحے کی ہمت کا نام ہے، اور انسان کی تخلیق اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے کی تھی کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے بے شمار کام لینے ہیں، اسی انسان سے علم، سارا علم کھنگالنا ہے، اور اسی علم کے ذریعے سے اللہ کی اس نے وحدانیت تک پہنچنا ہے۔ اور عزیزان گرامی، انسان کو نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نعمت ملنے کے بعد جتنا زیادہ وہ شکر ادا کرے گا، اس کی زندگی میں بالیدگی آئے گی، اس کی زندگی میں بڑھوتری آئے گی۔ لیکن اگر وہ شکر گزار نہیں ہوگا تو یقیناً اس کی زندگی میں کفران نعمت آئے گا، عذاب شدید آئے گا، وہ مایوس ہوگا، اور مایوسی میں وہ اپنی جان انتہائی اقدام تک بھی آ جائے گا، کیونکہ وہ اس سے نکل نہیں پائے گا۔ تو اس سے نکلنے کے لیے آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ آپ کو اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا ہے، اور اگر آپ اپنی زندگی سے مایوس ہوتے رہیں گے اور اس کے نقصانات آپ کو یقیناً ہوں گے، اور آپ اس سے بچیں۔